پی ٹی آئی بلکہ ان کی اتحادی جماعتوں کی صفوں میں ہلچل مچائی، پی ڈی ایم کے سپورٹ سے، اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ سے آج اصل جمہوری قوتوں کی فتح جو انہوں نے دلوائی، ماضی بھی ان کا آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے جمہوریت کے لیے انہوں نے کام کیا، اور ایک وزیر اعظم کے طور پر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، بلکہ ان کے مخالفین بھی اس کا جو اعتراف کرتے ہیں۔ میں اپنے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، پی ڈی ایم کے قائدین، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابرین، معزز اراکین پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام پی ڈی ایم کی قیادت کا اور پھر ان کے اراکین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن لڑا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے لگا تو مجھے سب آئے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ فیڈرل منسٹر بھی 4-5 مرتبہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سینٹ کی سیٹ پر لڑنے کے لیے؟ مگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ہم پابند ہیں، اور فیصلوں کے مطابق مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اس چیلنج کو جب مجھے کہا گیا تو میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور میں اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن میں نے لڑا، اسلام آباد کی سیٹ سے۔ یقین جانیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عرصہ اسمبلی میں رہنے کے بعد کہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے بھی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میجورٹی پارٹی جو بھی ہوتی تھی وہ بن جاتے تھے اور یا بلا مقابلہ بن جاتے تھے، اور گورنمنٹ ان پاور، اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کارنامہ آپ کا تھا، پی ڈی ایم کا تھا، اور آپ کا ٹیم ورک تھا، جس کے حوصلے کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا۔ اور جب الیکشن میں لڑ رہا تھا، ایک منسٹر میرے پاس آئے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا خیریت ہے، کیسے تشریف لائے؟ کہتے میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں، صبح سے میں آبزرو کر رہا ہوں، آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، تو کیا آپ نے ہمارے اپنے ووٹوں سے ہٹ کر 12 ووٹ آپ کے زیادہ ہیں؟ میں نے کہا لیٹ می کاؤنٹ۔ میں کاؤنٹ کر کے میں نے کہا 12 تو تھوڑے ہیں، ہمارے زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ڈرائیں ہمیں، ہم پہلے ڈرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یقیناً آپ کو ڈرنا چاہیے، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو وہی جب الیکشن رزلٹ نکلا تو پھر آپ نے دیکھا 2-3 دن قبل کتنا کریک ڈاؤن ہوا، کتنے لوگوں کو توڑا گیا، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کن کے کیا کیا رشوتیں دی گئیں، 50-50 کروڑ ان کو فنڈز کا کمٹمنٹ کیا گیا، 15-15 کروڑ پہلے سے دے چکے تھے، 65 کروڑ ایچ ایم این اے، اور اس کے علاوہ پھر جب آخری 3 دن وہ بیٹھے اسمبلی کے اندر، ان کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں کون ہے۔ وہ مخبری ہوتی رہی اور وہ نام دیتے رہے
اور وہ صرف انہی سے ملتے رہے جو ہمارے ساتھ ملتے رہے تھے، اور ان کو دبانے کی کوشش بھی کی اور ان کو چمک بھی دکھائی، سارا کچھ کیا. کسی نے اپنا ایس پی چینج کرایا، کسی نے ڈی سی چینج کرایا، کسی نے مرات لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیا. مگر ایک چیز آپ ضرور مانیں گے، ہم کو دعائیں دو تمہیں دلبر بنا دیا. کہ کیا مطلب کیا تھا کہ نہ وزیر کو ملتے تھے، نہ ایم این اے کو ملتے تھے، نہ ایم پی اے کو ملتے تھے. اب کسی کو پتہ چلے ایک ایم پی اے ناراض ہو کے اس کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اب تو جنازوں پہ بھی جانا شروع کر دیں گے، پہلے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے آپ نے ایک کام اچیو کیا ہے. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ جیت چکے ہیں. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو 169 تین آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 169 171 تک 72 تک آپ گئے ہیں. اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے، کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے؟ بلوچستان میں کریکس نظر آتے؟ سندھ میں کریکس نظر آتے؟ اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی؟ یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے دراڑیں نظر آنے لگیں کہ واقعی ہی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا. اور کئی وزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کیا لڑنے کی ضرورت تھی، کیوں لڑ رہا ہے؟ میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا، غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا، آپ مجھے ہرا دیں مگر لڑنا تو میرا کام ہے، میں لڑوں گا. ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرنا ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، دیٹس اے ویسٹ منسٹر سسٹم. اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا، آپ میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنے ووٹوں سے وہ آئین بنا. اور وہ اس وقت 128 ووٹس تھے ویسٹ پاکستان کے اور باقی ایسٹ پاکستان کے ووٹ تھے. 125 میں سے ایک بہاولپور ایک بلوچستان میں سے ڈیفیکٹ کیا لوگوں نے. اور وہ آپ کا آئین پاکستان بھٹو صاحب نے جب بنا دیا، اس وقت اس سے قبل یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ہاؤس تھا. مگر جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو انہوں نے بائی کیمرل سسٹم بنایا، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ کے جو حقوق ہیں صوبوں کے، چھوٹے صوبوں کے، ان میں احساس محرومی تھی. وہ سمجھتے تھے ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. اگر جو رائٹس ہم نے 18th امینڈمنٹ میں دیے تھے، اگر یہ آپ اس وقت ایسٹ پاکستان کو دے دیتے تو آپ ڈھاکہ فال نہ ہوتا، وہ آپ کا انٹیکٹ رہتا. آپ نے رائٹس نہیں دیے. ہم نے جو سینٹ کا بنایا تو اس سے ایک لوگوں میں کانفیڈنس آیا چھوٹے صوبوں میں کہ احساس محرومی میں ختم ہونے میں کچھ ان کو فائدہ ہوا. پھر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا. اس میں بھی جتنے ریزولوشنز تھے بلوچستان اسمبلی کے، جتنے ڈیمانڈ آپ کے تھے، ہم نے سارے بیچ میں ڈال دیے اور سارے آپ کو دے دیے. اور پھر این ایف سی ایوارڈ دیا اور مجھے کہنے لگے لوگ آپ نے این ایف سی ایوارڈ دے دیا ہے. اب کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو فنڈز استعمال کرنا نہیں آتا، تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں اتنا فنڈز؟ بلینز آف روپیز، رائلٹیز، سارا کچھ میں دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے سے ایک بات سنو، تمہارا بیٹا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا تم مر جاؤ، آپ کا وارث کون بنے گا؟ کہتے ہیں میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ تو نالائق ہے، کوئی اور بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ جیسے بھی ہیں وارث وہی ہیں.
वही उनका हक है कि वो उन बजट के ऊपर इस्तेमाल करें, और हमने वो किया। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हमने डिग्निटी प्रिवेल की इन द पार्लियामेंट, हमने सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल किया, हमने रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 104 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, याद होगा आपको, और उसमें तकरीबन 104 में से यूनानिमसली वो अमेंडमेंट पास हुई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आउट ऑफ 446 नन अपोज्ड, एक ने भी मुखालफत नहीं की थी। ये होता है आइन साजी। ये नहीं होता कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट को पहले लिख दें कि आप राय दें, फिर उसकी राय आने से पहले आप ऑर्डिनेंस दे दें। अगर ऑर्डिनेंस से आइन बनता होता तो आपने तो वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, तो ऑर्डिनेंस से फिर सूबा भी बना दें। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने जब इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने कहा कि हम रीड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो ऐसे है जे आम फहम जुबान में आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दें। ये कैसे हो सकता है कि पावर्स आपके हों और इस्तेमाल कोई और करे? तो फिर पार्लियामेंट को रिडंडेंट कर दें और फिर सारे फैसले बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने पार्लियामेंट के आने से पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो राइट है पार्लियामेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें। आप आए नहीं थे, पहले तरमीम हो गई। तो ये है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का आने का। तो अब मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए वो तो करप्ट हैं, वो जमीर फरोश हैं। तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि वो 17 या 16 मेंबर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं उनको निकाल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, फिर बताएं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब न कल आपके थे, ना आज आपके हैं और ना आइंदा आपके होंगे। और आप देखेंगे उनको पता चल गया है हवा का कि इस वक्त तमाम मुल्क में पीडीएम जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस थे वो जीत चुकी है, और इंशाअल्लाह वो ये सारा इलेक्शन का पता चल गया। अब उनको समझ आ गई है, अब उनके साथ बैठें, कॉन्फिडेंस लें ना लें, एक चीज तय हो गई है। उनके सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि आई एम कन्विंस्ड दैट यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। उसने भी हमारी तायीद कर दी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। ये थे सैयद रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार और अपना माजी का तजर्बा और इंशाअल्लाह फ्यूचर का बताया। मैं अब उस शख्सियत को दावत दूंगा जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को संभाला, उसको सहारा दिया, और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आज जिस तरीके से वो अपोजिशन जमातों